بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب افتتاح الصلاۃ، نماز کے آغاز کا باب۔ نماز کیسے شروع کریں، اس تعلق سے اس باب میں مختلف احادیث نقل کی جا رہی ہیں۔ ایک مسئلہ آپ کے سامنے یہ آتا ہے کہ ہاتھ کب کب اٹھایا جائے، تو ہمارے یہاں تکبیر تحریمہ کے وقت صرف ہاتھ اٹھایا جائے گا، اور اس کے علاوہ رکوع میں جانا ہو تو تکبیر تو کہی جائے گی لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ رکوع سے آدمی اوپر اٹھتا ہے، سر اٹھاتا ہے، تو اس وقت سمیع اللہ لمن حمدہ تو کہے گا لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح سے سجدے میں جائے گا اور سجدے سے اٹھے گا تو تکبیر تو کہے گا لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ میں بھی ہاتھ اٹھائے گا، جب رکوع میں جائے گا جب بھی ہاتھ اٹھائے گا، اور جب رکوع سے کھڑا ہوگا سیدھا جب بھی ہاتھ اٹھائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہے مسئلہ رفع یدین کا، ہاتھ اٹھانے کا۔ احادیث دونوں قسم کی ہیں۔ اب آپ احادیث پڑھ لیں، دونوں قسم کی حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، پھر آپ یہ سمجھ لیں گے کہ جن احادیث میں رفع یدین کا حکم ہے وہ پہلے کا ہے، اور جن میں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے یا اس کا حکم نہیں ہے یا اس کو عجیب انداز سے پیش کیا گیا ہے یا اسے ناپسند کیا گیا ہے، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ احادیث ناسخ ہیں ان پہلی احادیث کے لیے۔ رفع یدین کا حکم پہلے تھا لیکن وہ منسوخ ہو گیا، اس لیے اب رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے، اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن سالم بن عبداللہ ابن عمر، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر قال، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حذاء منکبیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے مونڈھوں کے مقابل اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے اپنا سر اوپر اٹھاتے رفع یدیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ ثم قال سمع لمن حمدہ، یہاں سمع اجابہ کے معنی میں ہے، یعنی اس نے اجابہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اس کی تکبیر کو یا نماز کو جس نے اس کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال ربنا ولک الحمد، پھر فرماتے اے ہمارے پروردگار تیرے ہی لیے حمد ہے، ربنا ولک الحمد۔ اس حدیث سے صاف طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نماز میں 3 مرتبہ رفع یدین فرماتے ہیں۔ 3 مرتبہ، پہلی بار جب تکبیر تحریمہ کہتے، دوسری بار جب رکوع میں جانا ہوتا، اور تیسری دفعہ جب رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ 3 بار آپ رفع یدین فرماتے، ٹھیک ہے۔ آج بھی شوافی کا اسی پر عمل ہے، وہ رفع یدین کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کہاں تک؟ مونڈھوں کے مقابل، اور ہم کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ کان کی لو تک۔ اس بات کو بھی یاد رکھیے گا، اس میں رہنا۔ دیکھیے،
کان کی لو تک ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے اور اس میں وہاں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاتھ چونکہ جب بولتے دیکھ عام ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہے پورا، ہے نا؟ کبھی ہاتھ بولتے ہیں تو یہاں سے لے کے یہیں تک مراد لیتے ہیں، کہتے یہ کپڑا ایک ہاتھ ہے یا دو ہاتھ ہے، مطلب یہاں سے لے کے یہیں کیوں تک، یہاں تک نہیں لیتے نا بغل تک، حالانکہ ہاتھ بغل تک بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آدمی ہاتھ اٹھائے گا تو ہتھیلی کا حصہ اگر اس کے کندھے کے مقابل ہو تو یہ انگوٹھا حصہ کان تک نہیں پہنچے گا، پہنچ جائے گا نا؟ تو ہاتھ تو اٹھایا کہاں تک؟ کندھے تک، موڑے تک، اور انگوٹھا کہاں تک پہنچے گا؟ کان تک۔ تو چاہے یہ کہ انگوٹھا کان کی لو سے چھو جائے یا یہ کہیں کہ ہاتھ جو ہتھیلی یہ کندھے کے مقابل ہو، بات تو ایک ہی نہ ہوئی، سمجھے نا؟ اس لیے اچھا اب کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی انگوٹھا ہی کندھے تک اٹھائے، کہتے یہ تو بہت مشکل کام ہے، ذرا حضرات انگوٹھا خالی اٹھائے کندھے تک تو دیکھیے، نہیں تو موڑ کے نہیں پہنچا رہے ہیں، جب اٹھائیں گے تو یہ خود بخود اوپر نکل جائے گا، ایسے بھی کریں گے تو اس سے اوپر نکل جائے گا، سمجھے نا؟ یعنی بغیر اٹھائے ایسے خالی موڑ دیا کہیں پہنچ گیا، اس کے اوپر نہ ہو گیا نا یہ پورا حصہ، تو اٹھانے میں کیا کچھ تو اٹھائیں گے نا، تو اٹھائیں گے تو یہ اس کے مقابل آئے گا اور یہ اس کے مقابل پہنچ جائے گا، نہ سمجھا رہے نا؟ تو اب یہ کوئی کہے کہ بھائی موڑے تک اٹھانے کا اس میں ذکر ہے اور آپ تو اٹھاتے ہیں کان کی لو تک، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ تو بغیر اٹھائے ایسے موڑ نہیں پہنچ گیا یہاں تک، سن رہے ہیں؟ اس سے اوپر اٹھائیں گے تھوڑا سا یہ اس کے مقابل ہوگا اور یہ اس کے مقابل ہو جائے گا، اخبرنا مالک حدثنا نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے کہ عبداللہ ابن عمر جب نماز شروع فرماتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے موڑوں کے مقابل اٹھاتے تھے، بلند کرتے تھے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، دونا ذالکا، اس سے کچھ کم، یعنی پہلی بار جتنا اٹھایا تھا اس سے کچھ کم، تو اس سے بھی لگا کہ پہلی بار جب اٹھانا ہوگا تو زیادہ اٹھائیں گے، یہاں تک پہنچ جائے آسانی سے، تو جب رکوع سے سر اٹھائیں گے تو ایسے بھی کر لیا تو کافی ہو گیا، بہت سے کم ہی تھوڑا سا ادمن۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت نہیں ہوگا بلکہ اس کے علاوہ بھی ہوگا، ہے نا؟ اخبرنا مالک حدثنا وهب بن کیسان عن جابر بن عبداللہ الانصاری، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی وہب ابن کیسان نے، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری سے، انہ یعلمہم التکبیر فی الصلاۃ، کہ وہ یعنی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری انہیں نماز میں تکبیر کی تعلیم دے رہے تھے، تو فرمایا امرنا ان نکبر، انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تکبیر کہیں، کب؟ کلما خفضنا، جب بھی ہم جھکیں، ورفعنا، اور جب بھی ہم اٹھائیں یا سر اوپر اٹھائیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ جب رکوع میں جائیں جب بھی ہاتھ اٹھائیں، اور جب رکوع سے اوپر اٹھائیں سر اٹھائیں تب بھی ہاتھ اٹھائیں، کلما خفضنا ورفعنا، جب جھکیں اور جب اٹھائیں، رکوع میں جائیں تب بھی رفع یدین کریں اور رکوع سے سر اوپر اٹھائیں تب بھی رفع یدین کریں۔ اخبرنا مالک، تو یہ یاد رکھیے گا، سمجھیں اس سے ان احادیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رفع یدین کرنا ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جانے کے وقت بھی اور رکوع سے اٹھنے کے وقت بھی۔ اخبرنا مالک اخبرنی ابن شہاب، ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی ابن شہاب زہری نے، ان علی ابن حسین ابن
علی ابن ابی طالب، وہ روایت کرتے ہیں علی ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب سے، انہو قال، انہوں نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ ہاں، حضرت علی ابن ابو طالب نے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر کلما خفض وکلما رفع، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے جب بھی جھکتے تھے اور جب بھی سر اٹھاتے تھے۔ فلم تزل تلک صلاتہ حتی لقی اللہ عز وجل، تو یہی آپ کی نماز رہی یہاں تک کہ آپ نے اللہ عز و جل سے ملاقات فرمائی۔ گویا وصال تک آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ یہی رہا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر انتقال کے وقت تکبیر کہتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہتے تھے۔ حالانکہ یہ بالکل ظاہر ہے، بلکہ سب کا اتفاق ہے کہ جب رکوع سے آدمی سر اٹھائے گا تو اللہ اکبر نہیں کہے گا بلکہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ اکثر اوقات میں اللہ اکبر کہنا ہے، اسی لیے یہاں اس کا ذکر کر دیا گیا کہ اس کے بارے میں کوئی اختلاف تو ہے نہیں، وہ ایک خاص موقع ہے، اس وقت تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے۔ اس میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ ہاتھ بھی اٹھاتے تھے، کوئی ذکر نہیں ہے نا۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی ابن شہاب نے، ان ابی سلمۃ بن عبد الرحمن ابن عوف انہ اخبرہ ان ابا ہریرہ کان یصلی بہم، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف سے کہ ابو سلمہ نے انہیں خبر دی کہ ابو ہریرہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ فکبر کلما خفض، تو وہ تکبیر کہتے جب وہ جھکتے تھے، ورفع، اور جب وہ سر اٹھاتے تھے۔ ثم اذا انصرف، پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوتے، قال، تو فرماتے، واللہ انی لاشباہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ ہوں نماز پڑھنے میں۔ جس طرح سے حضور نماز ادا فرماتے تھے اسی طرح سے میں نماز ادا کر رہا ہوں، اور اس بارے میں تم میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جب بھی آدمی سر جھکائے یا سر اٹھائے تو وہ تکبیر کہے۔ اس سے اوپر بھی معلوم ہوا تھا، اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ رکوع سے جب اٹھے گا تو تکبیر نہیں کہے گا بلکہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، کیونکہ ایک ہی موقع ہے وہ، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، باقی تمام مواقع کے لیے وہی ہے، اس لیے کلما کے ذریعہ بیان کر دیا ہے، گویا اسی کو غلبہ دیا گیا اور اسی کا بیان کر دیا۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، اخبرنی نعیم المجمر، ہمیں خبر دی نعیم مجمر نے، اور ابو جعفر قاری نے، کیا خبر دی انہوں نے؟ ان ابا ہریرہ کان یصلی بہم، کہ حضرت ابو ہریرہ انہیں نماز پڑھاتے تھے، فکبر کلما خفض ورفع، تو وہ تکبیر کہتے تھے جب بھی وہ جھکتے تھے اور جب بھی وہ سر اٹھاتے تھے۔ قال ابو جعفر وکان یرفع یدیہ حین یکبر، ابو جعفر نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، حین یکبر، جس وقت وہ تکبیر کہتے تھے، ویفتح الصلاۃ، اور نماز کا آغاز کرتے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف آغاز نماز کے وقت جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور اس کے علاوہ نہیں اٹھاتے تھے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب رکوع میں جانا ہو تو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، رکوع سے سر اٹھانا ہو تو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا یہ عمل بھی ہے، اور اس عمل کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا
کہ میں تم میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں نماز پڑھنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ حضور بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، سمجھ رہے نا؟ تو جن احادیث میں ذکر ہے کہ ہاتھ اٹھایا رکوع میں گئے جب بھی اور رکوع سے اٹھے جب بھی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ احادیث پہلے کی ہیں اور یہ احادیث اس کے لیے ناسخ ہیں، وہ حدیثیں منسوخ ہو گئی۔ سمجھ رہے نا؟ اچھا، قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا السنت ان یکبر الرجل فی صلاته کلما خفض وکلما رفع، سنت یہ ہے کہ مرد اپنی نماز میں تکبیر کہے جب بھی سر جھکائے اور جب بھی سر اٹھائے، یعنی رکوع میں گیا جب بھی تکبیر کہے اور جب سر اٹھائے جب بھی تکبیر کہے۔ وَإِذَنْ حَتَّى لِلسُّجُودِ كَبَّرَ، اور جب سجدے کے لیے نیچے جائے کبرا تو تکبیر کہے۔ وَإِذَنْ حَتَّى لِلسُّجُودِ الثَّانِي كَبَّرَ، اور جب دوسرے سجدے کے لیے جھکے جب بھی تکبیر کہے۔ فَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، لیکن نماز کے درمیان رفع یدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْأُذُنَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً، تو آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے دونوں کانوں کے مقابل نماز کے شروع میں ایک مرتبہ۔ ثم لا يرفع في شيء من الصلاة بعد ذلك، پھر اس کے بعد نماز کے کسی جز میں دونوں ہاتھوں کو نہ اٹھائے، یعنی کانوں کی لو تک نہ اٹھائے، سنا ہے نا؟ تو یہ حکم بتا دیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی، اس کے بعد رفع یدین کے بارے میں حکم بتا دیا کہ ان کا مختار یہی ہے۔ کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، اور یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ وفی ذلک آثار کثیرہ، اور اس بارے میں کثیر آثار وارد ہیں، مختلف احادیث اس بارے میں وارد ہیں جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی دونوں ہاتھ کان کے مقابل تک اٹھانا چاہیے، اور اس کے علاوہ نماز کے کسی حصے میں اس طرح سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ قال محمد، اخبرنا محمد بن ابان ابن صالح عن عاصم بن قلیب الجرمی عن ابی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی محمد ابن ابان ابن صالح نے، وہ روایت کرتے ہیں عاصم ابن قلیب جرمی سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا رأیت علی بن ابی طالب رفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ المکتوبہ، میں نے حضرت علی ابن ابو طالب کو دیکھا کہ انہوں نے فرض نماز کی پہلی تکبیر میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، تکبیر تحریمہ میں، وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ کسی حصے میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا کہ رفع یدین صرف ایک بار ہے تکبیر تحریمہ کے وقت اور اس کے علاوہ نہیں ہے۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اخبرنا محمد بن ابان بن صالح، ہمیں خبر دی محمد ابن ابان ابن صالح نے، ان حماد عن ابراہیم النخعی، وہ روایت کرتے ہیں حماد سے، وہ ابراہیم نخعی سے، انہوں نے فرمایا لا ترفع یدیک فی شیء من الصلاۃ بعد التکبیرۃ الاولی، کہ پہلی تکبیر کے بعد نماز کے کسی جز میں کسی حصے میں اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ۔ تو اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اخبرنا یعقوب بن ابراہیم، ہمیں خبر دی یعقوب ابن ابراہیم نے، اخبرنا حسین بن عبد الرحمن، ہمیں خبر دی حسین ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے فرمایا دخلت انا وعمر بن مرہ علی ابراہیم النخعی، کہ میں اور عمر ابن مرہ دونوں آدمی ابراہیم نخعی کے پاس گئے،
قال عمرو حدثني علقمة بن وائل الحضرمی عن ابی، عمرو ابن مرہ نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی علقمہ ابن وائل حضرمی نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے یعنی علقمہ کے والد نے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، فرآہ یرفع یدیہ، تو انہوں نے حضور کو دیکھا کہ حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں اذا کبرا، جب تکبیر کہہ رہے ہیں، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کر رہے ہیں، وَإِذَا رَفَعَ، اور جب رکوع سر اٹھا رہے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ آپ نے رفع یدین کیا۔ قال ابراہیم، یہ سن کر کے ابراہیم نخعی نے فرمایا ما ادری لعلہ لم یر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ذلک اليوم، مجھے معلوم نہیں، شاید انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیکھا مگر اسی دن۔ فحفظ ھذا منہ، تو حضور سے اس بات کو یاد کر لیا۔ ولم یحفظ ابن مسعود واصحابہ، اور ابن مسعود اور ان کے اصحاب نے اسے یاد نہیں کیا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے حضور کے پیچھے اسی ایک دن نماز پڑھی تھی، اور اس وقت سرکار نے ہاتھ اٹھایا تو دیکھ لیا اور اسے محفوظ کر لیا اور بیان کر دیا۔ اور حضرت ابن مسعود جو سفر و حضر میں ساتھ رہتے تھے، انہوں نے اس کو محفوظ نہیں کیا، کیونکہ وہ ہمیشہ ساتھ میں نماز پڑھتے رہے، تو پہلے یہ کیا ہوگا حضور نے، پھر چھوڑ دیا، رفع یدین ترک کر دیا، تو جو بعد میں دیکھا اسے انہوں نے روایت کیا اور اسے محفوظ کیا۔ سمجھ آنا؟ تو اسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ منسوخ ہے اور یہ بات کا عمل یہ ناسخ ہے۔ سمجھ آنا؟ فرماتے ہیں ما سمعتہ من احد منہم، میں نے ان میں سے کسی سے نہیں سنا، یہ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں اور اصحاب ہیں، تو میں نے کسی سے یہ نہیں سنا کہ حضور رفع یدین کرتے تھے رکوع میں جانے کے وقت بھی اور رکوع سے اٹھنے کے وقت بھی۔ انما کانوا، پھر ان کا عمل کیا تھا؟ انما کانوا یرفعون ایدیہم فی بدء الصلاۃ حین یکبرون، یہ حضرات اپنے ہاتھ نماز کے شروع میں اٹھاتے تھے جس وقت تکبیر کہتے تھے۔ ان کا اپنا عمل بھی یہی تھا، جو آخر تک سرکار کے ساتھ رہے، سفر میں بھی حضر میں بھی ہر جگہ، ان کا عمل کیا تھا کہ جب تکبیر تحریمہ کہتے جبھی ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے علاوہ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو صاف معلوم ہوا کہ حضور نے پہلے تو ہاتھ اٹھایا تھا لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور جو انہوں نے روایت کر دی تو شاید ایک ہی بار پیچھے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا، وہی یاد رہا، وہی بیان کیا۔ قال محمد، امام محمد نے فرمایا اخبرنا محمد بن ابان بن صالح، ہمیں خبر دی محمد ابن ابان ابن صالح نے، ان عبدالعزیز ابن حکیم، وہ عبدالعزیز ابن حکیم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا رأیت ابن عمر یرفع یدیہ حذاء اذنیہ، میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اپنے کانوں کے مقابل۔ کب اٹھاتے ہیں؟ فی اول تکبیرت افتتاح الصلاۃ، افتتاح صلاۃ کی پہلی تکبیر میں، یعنی جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز شروع کرنے کے لیے، جبھی وہ اپنے ہاتھوں کو کان کے مقابل اٹھاتے ہیں۔ وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ کسی حصے میں، نماز کے کسی جز میں دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ قال محمد، امام محمد نے فرمایا اخبرنا ابو بکر، ابو بکر ابن عبداللہ النحشلی، ہمیں خبر دی ابو بکر ابن عبداللہ نحشلی نے، ان عاصم ابن قلیب الجرمی عن ابی، عاصم ابن قلیب جرمی سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد سے، وکان من اصحاب علی ابن علی، اور وہ اصحاب علی سے تھے، ان علی ابن ابی طالب، کیا روایت کیا؟ ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کان یرفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی التی یفتتح بها الصلاۃ، کہ حضرت علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلی تکبیر میں اٹھاتے تھے جس کے ذریعہ وہ نماز کا آغاز کرتے تھے، یعنی تکبیر تحریمہ میں،
ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة، پھر وہ نماز کے کسی حصے میں، کسی جز میں دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اس سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے نا کہ ان کا عمل یہی تھا کہ وہ رفع یدین تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہیں کرتے تھے۔ قال محمد، امام محمد نے فرمایا، اخبرنا الثوری، ہمیں خبر دی ثوری نے، حدثنا حسین عن ابراہیم، ہم سے حدیث بیان کی حسین نے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، انہ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب نماز شروع فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ ہاتھوں کے اٹھانے کا ذکر نہیں ہے۔ تو آپ نے دونوں طرح کی احادیث پڑھ لی نا، جس سے رفع یدین بھی معلوم ہوتا ہے وہ بھی پڑھ لیا، اور جس سے مادہ تک نہیں کرنا بھی پڑھ لیا، اور دونوں کا معاملہ ہی جان لیا کہ جس میں رفع یدین کا ذکر ہے وہ پہلے کی احادیث ہیں، اور جس میں رفع یدین کا حکم نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، وہ بعد کی احادیث ہیں۔ اور ظاہر ہے جو بعد کے اعمال اقوال افعال ہوتے ہیں یہ پہلے کے اعمال اقوال افعال کے لیے ناسخ بنتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے رفع یدین منسوخ ہے۔ اب جو نماز پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں ہمارا تو صرف تکبیر تحریمہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ ٹھیک ہے؟